ایک تیسرا عمل ہے نماز پڑھنا. یہ کہتے ہوئے اپنے آپ ہی کو کیسا لگتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں لیکن نماز میں فرض جیسی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. جانتے ہیں شیطانوں کے وسوسے میں پڑھ کر کے، مال و دولت کی جو ہے محبت میں پڑھ کر کے، دنیا کی محبت میں اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے ہم نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو بھی چھوڑے رکھا ہے. کیا لے کے جائیں گے؟ اگر ہم نے اس دنیا میں نماز نہیں پڑھی کیا لے کر کے جائیں گے؟ یہ وہی تو نماز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آخری دن چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تم اپنے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نماز نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے سنگین حالت میں، آخری عمر میں، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے. آج ہم یہی دنیا کو سنوارنے کے چکر میں نماز جیسے اہم ترین عبادت کو بھول چکے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی ہمیں توفیق دے. معزز سامعین، بولنے کی بہت ساری باتیں ہیں نماز کے تعلق سے، لیکن آپ سمجھدار ہیں. آپ ایسا نہیں کہ نماز کے بارے میں پہلی بار سن رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نماز کے تعلق سے کبھی سنا ہی نہیں. آپ برابر سنتے ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عقل دیا ہے وہ یقیناً صحیح راستے پر چلنے کے لیے دیا ہے. اگر اس کے باوجود آپ غلط راستے پر کو چنیں گے، شیطان کے راہ پر چلیں گے، تو یقیناً آپ کی بڑی غلطی ہے. اور کل قیامت کے دن جب افسوس کریں گے، افسوس کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا نماز کی پابندی کیجیے. یقیناً یہ نماز جو چیز ہے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھے بیٹھے پڑھو. اگر بیٹھ کر کے بھی تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ سکو تو ایسی صورت میں لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھو. نماز کسی بھی صورت میں مرد حضرات کا معاف نہیں. پھر کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو کیا اللہ رب العالمین سے بات کر لیے رشوت دے چکے ہیں کیا؟ اللہ رب العالمین کو ان نمازوں کو آپ چھوڑ کر کے اتنے بڑے بڑے گناہ کما رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے یہ گناہ آپ کا؟ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ اس کے لیے جو ہے تیار کر رکھے ہیں؟ کبھی قبرستان کا بھی جو ہے زیارت کر لیجئے. آج مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے. اگر میت کے ساتھ جاتے ہیں تو نماز پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے سے 1 قرات ملتا ہے. کیا ہم اپنے بھائی کے میت میں بھی ایسا کریں گے کیا؟ اپنی امی کی میت میں بھی ایسا کریں گے کیا کہ نماز پڑھ کر کے آ جائیں گے؟ اپنے ابو کی بھی میت میں ایسا ہی کریں گے کیا؟ یا اس وقت چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہو؟ کیا نہیں چاہتے آپ؟ پھر کیوں دوڑ کے چلے آتے ہیں؟ وہ عبرت کی جگہ ہے جہاں آپ جانا ہی نہیں چاہتے. آپ وہاں پہ خصوصی طور پر میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ میت کو دفنا رہے ہو اس وقت کا منظر کو ذرا دیکھ لیجئے گا. وہی حالت ہماری اور آپ کی ہوگی. کوئی سننے والا نہیں ہوگا. آپ کے مرنے کے بعد 24 گھنٹہ آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا. آپ کے یہ عمدے کپڑے، آپ کے مہنگے گھڑی اور مہنگے موبائل سب چھین کر کے جو ہے ایک جگہ رکھ دیا جائے گا گھر میں. آپ کے صرف وہ معمولی سا کپڑا، وہ سفید کپڑا ہوگا، رنگین بھی کپڑا نہیں ہوگا. آپ جو یہ دنیا میں چمک دمک رہے ہیں نا رنگین کپڑے پہن کر کے، وہ چمک دمک بھی ختم ہو جائے گی. آپ کے گھر والے خود اس بات کے جو ہے منتظر ہوں گے کہ کب آپ یہاں سے جائیں. 24 گھنٹہ نہیں گزرے گا کہ آپ کو وہاں جانا پڑے گا. آپ قبرستان میں جائیں، زیارت قبور کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے مسلمانوں میں. کبھی جاتے ہی نہیں، کیونکہ جانے ہی سے تو آخرت یاد آئے گی نا.
जाने ही से तो वो मुर्दे अपने जो है अपने आप पर नजर आएंगे ना कि मुझे भी कल ऐसे सोना पड़ेगा, मुझे भी कल जो है ये कब्र के हवाले होना पड़ेगा। हम सोचते ही नहीं। मौजूद सामीन, क्या हो गया है मुसलमानों को? कब जागना है? मुसलमानों की इतनी बुरी हालात चल रहे हैं, सिर्फ न्यूज देखना है हमारा काम और इधर उधर बोलना है हमारा काम। ना हम नेक अमल कर रहे हैं और ना ही हम कोई ऐसा अमल कर रहे हैं कि हम जो है जो बुरे न्यूज आ रहे हैं उसकी जगह पे अच्छे न्यूज आए। क्या हो गया है हमें? कब सुधरेंगे? कब अपनी आंखें खुलेगी? कब तक सोते रहेंगे? ये नमाज नहीं पढ़े तो समझिए कि कोई अमल ही आपका नहीं। क़यामत के दिन सही मुस्लिम की रिवायत कि अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्द यौमल क़यामा सलाह, कि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के ताल्लुक से हिसाब व किताब लिया जाएगा। अगर वो नमाज सही निकल गया तो सारे नेक आमाल सही निकल जाएंगे, और अगर वो नमाज सही नहीं निकला, गड़बड़ निकल गई, सुस्ती और काहली निकल गई, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े ऐसा निकल गया, तो सारे नेक आमाल में हम जो है फेल हो जाएंगे। फिर उस वक्त कहां दौड़ेंगे? आज अब्बू अम्मी के पास दौड़ते हैं किसी मामले में, आज जो है अपने रिश्तेदारों के पास पैसे की जरूरत हो तो दौड़ जाते हैं, रिश्तेदार से मांग लेते हैं और भी बड़े लोगों से मांग लेते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन जब आपकी नेकियां घट जाएगी या खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे मेरे भाई? क्या करेंगे? ये नमाज तो किसी भी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं किया। खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ना है, बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, लेटे लेटे इशारे से पढ़ना है। फिर वो नमाज को हमने गुड बाय क्यों कर दिया? और कैसे कर सकते हैं हम मुसलमान होकर के? क्या यही हमारा ईमान है? क्या यही कुरान हमें कहता है? क्या हदीस यही हमें बतलाती है? गौर करने का मकाम है। गौर कीजिए और नमाजों में पाबंदी कीजिए, वगरना कोई काम नहीं आएगा आपका। ना आपका दोस्त काम आएगा, ना आपके माँ बाप काम आएंगे, ना आपके भाई बहन काम आएंगे, ना आपका बेटा बेटी काम आएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, कल क़यामत का दिन तो मंजर यह होगा कि आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, और अपने माँ से अपने बाप से भागेगा, व साहिबती व बनी, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा। फिर क्या हो गया है? हमें क़यामत का मंजर याद नहीं आता। हम नमाज को नहीं आते, जुमे जुमे आ गए टोपी लगा करके बस मुसलमान हो गए।